خطاب ذیشان ہوگا عظیم مذہبی اسکالر رونق محفل میری مراد مولانا محمد عامر گل سیفی صاحب، آپ کے خطاب ذیشان سے آپ سب منور ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک ہی کلام اور پھر نعروں کی گوج میں آپ کا استقبال کیجیے۔ شاعر خوب لکھتا ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری یہ، اج سکھ متراں دی ودھیری یہ، کیوں دلڑی اداس دلیری یہ، لو لو وچ شوق چنگیری یہ، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان کی شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاگڑیاں۔ اب میں آپ کی بھرپور اردو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عظیم مذہبی اسکالر مولانا محمد عامر گل سیفی صاحب آپ اسٹیج کی زینت بنے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا محمد عامر گل سیفی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ کل صدق والصفا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ معزز و مکرم سامعین محترم، آج ہم جس محفل میں حاضر ہیں اس کو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اہل سنت کے اصطلاح میں محفل میلاد ہر وہ محفل کہلاتی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب و رخسار کی بات ہو، حضور علیہ السلام کے کیل و کال کی بات ہو، نبی علیہ السلام کے احوال کی بات ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام کے مدینے کی بات ہو یا نبی کے پسینے کی بات ہو، ہر ایسی محفل کو اہل سنت اپنی اصطلاح کے اندر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو دنیا میں بڑے نبی تشریف لائے، اور ہر نبی نے جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کوئی نہ کوئی معجزات دے کر بھیجا۔ قرآن میں الحم سے لے کر والناس تک اگر آپ پڑھیں تو انبیاء کرام کے اللہ نے معجزات کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے زیادہ معجزات تفصیلاً حضرت موسیٰ کے بیان ہوئے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے جس نبی کو قرآن دے کر بھیجا، جس طرح حضرت موسیٰ کے معجزات قرآن میں تفصیل کے ساتھ آئے، حضور کے معجزات کا تفصیل سے قرآن میں ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہے نا، جس نبی کو قرآن دے کر بھیجا پہلے نبی کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے، اور حضور کا معجزہ تفصیل سے آیا ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا، سارے نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا،
اور حضرت موسیٰ کے معجزات کی تعداد بھی اللہ نے بتائی 9 آیا. اللہ نے 9 معجزات عطا کی حضرت موسیٰ کو. حضرت عیسیٰ کو 4 معجزات دیے اور دیگر نبیوں کو کسی کو 1 کسی کو 2. لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی کا معجزے کے ساتھ ہم پوری زندگی سنتے سناتے رہے لیکن کبھی سورت کی خبر ہی نہیں کسی کو. دیکھو وہ راہب عیسائی تھا, وہ ملک شام سے مدینہ میں آیا صرف یہ پوچھنے کے لیے بتاؤ تمہارے نبی تھے کیسے, صرف یہ سوال کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کہا ہم نہیں بتا سکتے, اس چیز کا جواب حضرت علی المرتضیٰ دیں گے. اب سوال یہ ہے, صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے ہماری اہل سنت کی اصطلاح میں جس نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا ہو, لیکن اور صحابی حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ کسی اور صحابی نے حضور علیہ السلام کا نہ حلیہ بیان کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے. حضرت علی المرتضیٰ نے کیوں بتائی؟ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان گنے چنے صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور حضور کا حلیہ آگے بیان کیا صحابہ کو, آگے امتیوں کو جو تابعین میں آئے اگلے زمانوں میں ان کو حضور علیہ السلام کا حلیہ بتایا. تو وہ راہب کو پکڑ کے لوگ حضرت علی کے پاس لے گئے تو انہوں نے پوچھا بتائیں آپ کے نبی تھے کیسے. حضرت علی سے کہا کہ یہ سوال پوچھ رہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, نہ حضور کا قد اونچا تھا نہ حضور علیہ السلام کم قد والے تھے, بلکہ سرکار کا قد تو تھا درمیانہ, لیکن جب بھی حضور کسی ہجوم میں کھڑے ہوتے سب سے اونچا اگر سر کسی کا نظر آتا تو آمنہ کے لال کا نظر آتا. فرمایا اس کے علاوہ تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا کہ دیکھنے والا وہ اس بات پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ نبی واقعی سچا نبی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو اور حضور کے چہرے کے بارے میں 3 اقوال صحابہ میں آئے. کسی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج سے زیادہ چمکدار تھا, کسی نے کہا چاند سے زیادہ تھا, اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ اس قدر حسین تھا کہ حضور کے چہرے مبارک پر ایک دبا ایک داغ بھی نہیں تھا, اتنا شفاف تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے چہرے میں اپنے چہرے دیکھ لیا کرتے. یار خود بتاؤ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہوگا کیسا کہ صحابہ اپنے چہرے حضور کے چہرے میں دیکھ لیا کرتے. لیکن اب یہاں پر میں ایک بات کہوں گا ان نوجوانوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چہرے پہ داڑھی سجا لیں گے, داڑھی رکھ لیں گے تو حسن میں کمی آ جائے گی. اور اللہ کے بندو, اللہ نے اپنے نبی کے چہرے پر ایک دبا بھی برداشت نہ کیا, کیونکہ چہرہ ہے اللہ کے حبیب کا, اللہ کے محبوب کا ہے, اور وہ کہ جو جانے کائنات ہیں اللہ نے ایک دبا برداشت نہیں کیا. لیکن رب نے اسی چہرے پر, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اسی چہرے پر داڑھی عطا فرمائی تھی. اگر داڑھی عطا کرنے سے اور داڑھی رکھنے سے حسن میں کمی آتی تو رب کبھی بھی اپنے نبی کو نہ دیتا. نبی کو دیکھ کر داڑھی اللہ نے بتا دیا کہ لوگوں تم داڑھی کٹا کر حسن بڑھانے کی بات کرتے ہو, میں اپنے محبوب کو داڑھی رکھوا کر اور داڑھی عطا کر کے نبی کے حسن میں اضافہ کرتا ہوں. تو بھائی داڑھی اپنی چہروں پر سجاؤ, مسلمانوں والا اپنا چہرہ بناؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں والا بناؤ, اللہ کے حبیب. اب دیکھیں 1400 سال بعد اب صحابہ کرام کے جذبہ کو اگر پہچاننا ہو نا تو آج کے دور میں آج 1400 سال کے بعد یہ امت صرف نبی کا نام سن کر اپنی سینوں میں گولی کھانے کے لیے تیار ہے. جو صرف محبوب کا ذکر سن رہے ہیں, جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, اس سینوں پہ کبھی فیض آباد میں گولیاں کھاتے ہیں, کبھی ایبٹ آباد میں گولیاں کھاتے ہیں, کبھی یتیم خانہ چوک میں کھاتے ہیں, اور کبھی وزیر آباد میں کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محبوب کا خالی ذکر سنا ہے,
اور یار بتاؤ ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا، ان ابو بکر و عمر عثمان و علی کا کیا عالم ہوگا، ان ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور خالد بن ولید کا کیا مقام ہوگا، جنہوں نے محبوب کے سامنے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنا سر بھی قربان کیا ہے۔ ان کا کیا عالم، انہوں نے تو حضور کو سامنے دیکھا ہے۔ آج یہ امت 1400 سال کے بعد بھی اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہے صرف حضور کا ذکر سن کر۔ تو جنہوں نے ذکر سنا وہ سب کچھ لٹا رہے ہیں 1400 سال کے بعد، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، اور دیکھیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں حضرت یوسف میٹھے حسن والے تھے، حضرت یوسف میٹھے حسن والے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نمکین حسن والا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، حسن نمکین والا ہمارا نبی۔ کیوں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کسی سے جی بھر کے دیکھا نہیں جاتا تھا، تو حضور کا حسن صحابہ جی بھر کے دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے وہ نام لیوا صحابہ، اب دیکھیں انہی صحابہ میں جو یہاں پر کچھ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ کسی کو وجد و حال ہو رہا تھا تو کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے کہ شاید پتہ نہیں کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ نبی علیہ السلام کی وراثت کا حصہ ہے، اور یہ اسی کو ملے گا جو حضور علیہ السلام کا کامل وارث ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، ہم سمجھتے کہ شاید 8 سال کتابیں پڑھ کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء ظواہر صرف ظاہر پر خوش ہیں کہ انہیں بس کتاب کا کال کا علم مل گیا، لیکن فرمایا ان کو حال کی خبر ہی نہیں۔ حضور کے جس کو کال سے حصہ حاصل ہے اور حال سے حاصل نہیں ہے، وہ بھی ابھی ناقص ہے وارث۔ کامل وارث وہ ہے جس کو رسول اللہ کے کال سے بھی حصہ حاصل ہو، نبی کے حال سے بھی حصہ حاصل ہو۔ قرآن نے کہا نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر جو سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات تو قرآن میں آئی۔ اب صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت جعفر طیار، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے فرمایا جعفر تم خلق میں، تم حسن میں اور سیرت میں، فرمایا تم میری طرح ہو۔ حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم میری طرح ہو، لیکن کبھی بھی حضرت جعفر طیار نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری طرح ہیں۔ حضور نے اعزاز بخشا کہ تم میری طرح ہو، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو نبی جیسا نہیں کہلوایا۔ یہ حضور نے اعزاز عطا فرمایا نا۔ جب سن لیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میری طرح ہو، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقص کرنے لگے، گھومنے لگے۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو وجد ہوتا ہے یہ تکلف کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بلا تکلف ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اواہ حلیم، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی زبان سے آہ آہ کی آواز نکلتی اللہ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تو بھائی جو بغیر تکلف کے زبان سے لفظ اللہ نکل جائے تو وہ تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، اور جو مذاق اس کا اڑائے، میں کہتا ہوں اس کو چاہیے کہ اس پہ سمجھ حاصل کرے کہ اس کے بارے میں یہ ہوتا کیا چیز ہے۔ جب تک تم نے چکھی کوئی نہیں، تمہیں پتا کیا ہے یہ کیا چیز ہے۔ یہ تو جنہوں نے یہ جام نظر کا پیا ہے، یہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کیا طوفان بپا کیا ہے۔ یہ تو وہی جانتے ہیں، یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے تھے کہ جس رستے سے گزرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر چلتے وہ رستہ بتا دیتا کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے تھے۔ اب جو 14 سال کے بعد ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے کہ نبی ہمارے طرح تھے، قل انما انا بشر مثلکم
یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ نبی انسان تھے، اور بے شک نبی بشر تھے، لیکن نبی جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے. یاد رکھیں، حضور جیسا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جیسا کوئی دوسرا بنایا نہیں. رحمت اللہ العالمین ذات دنیا میں ایک ہی بنی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کا ذکر ہم کرنے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ السلام کے ذات کے ساتھ کیسی محبت فرمائی. حضرت سیدنا خالد ابن ولید، ان کے ٹوپی کے اندر نبی علیہ السلام کے بال مبارک انہوں نے سی کے رکھے ہوئے تھے. اب یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جو کہتا ہے جی اللہ کے سوا کہیں سے مدد مل نہیں سکتی، تو بھائی یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے تھے اللہ کی مدد مل سکتی ہے، لیکن باذن اللہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرما سکتا ہے. اب خالد ابن ولید اپنی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سی کے رکھے ہوئے، اور جس جنگ میں وہ ٹوپی آپ کے سر پر ہوتی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہ جنگ فوراً جیت جاتے. ایک جنگ بڑی طویل ہو گئی، تو جب غور کیا تو کہا وہ ٹوپی تو میں گھر بھول آیا ہوں جس میں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں. تو آپ کے نے گھر سے جب منگوائی، کافی دور گھر تھا، آپ جب بھول گئے، بہت اپنے گھر سے دور، آپ جو ہے ملک شام کے دور علاقے میں جنگ لڑ رہے تھے، تو جب آپ نے اپنے خادم کو بھیج کر گھر سے ٹوپی منگائی، اور جیسی آپ کے سر تک وہ ٹوپی پہنچی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسائی ان صلیبیوں کے جرنیل کی گردن تک پہنچا دی. اور آپ نے اس کی گردن پر جب تلوار رکھی تو حضرت خالد بن ولید نے 4 لاکھ فوج کو جو ہے نا وہیں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. وہ کس وجہ سے؟ کہ ان کو اللہ نے یہ کامیابی نبی علیہ السلام کی منہ مبارک کی برکت سے عطا فرمائی. اب آج کا امتی اور آج کا کوئی 14 سال بعد والا مولوی اٹھ کے کہے کہ حضور ہماری طرح تھے، تو بھائی آپ اپنے بالوں میں وہ پاور پیدا کر کے دکھاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تھا کہ جس جنگ میں وہ سرکار کے منہ مبارک میرے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے فتح نصیب فرماتا ہے. حضرت علی کیا فرماتے نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، علی میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے تم نے غسل دینا ہے. حضرت علی فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کو آپ کی وصیت کے مطابق غسل دیا. اب سرکار دو عالم علیہ السلام کو غسل دیا. حضرت علی فرماتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج بھی علی کے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو وہ گئی نہیں، ابھی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کے ساتھ جسم کو صرف مس کیا ہے. تو یہ عقیدہ تھا صحابہ کا کہ حضور جس چیز کو ہاتھ لگائیں، جس چیز کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے، وہ چیز عام نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس طرح منتخب فرما لیا تو محبوب کی نسبت والی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا دنیا میں. تو قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اور نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، لیکن نبی کو تو خود سر سے لے کر پاؤں تک میرے رب نے معجزہ بنا کر بھیجا. بس آخری بات کہوں گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وقت وصال تھا، تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے قبر میں جب لٹا دو تو میں نے ایک خاص برتن کے اندر کچھ ناخون کٹے ہوئے وہ رکھیں. تو پوچھا ہوگا وہ کس کے ہیں؟ تو کہا یہ نبی علیہ السلام کے ناخون مبارک ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے جو ناخون کاٹ کے اپنے جسم سے جدا کیے، فرمایا میں نے سنبھال کے رکھ لیے، اور فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں، قبر میں اتار دیا جاؤں، تو آپ لوگوں نے وہ ناخون میرے ہونٹوں پر، میرے ناک پر، میری آنکھوں پر، اور حضور کے وہ منہ مبارک جو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر کٹوائے تھے بال، وہ میں نے سنبھال کے رکھے، وہ میرے جسم کے ساتھ میری کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ یہ چیز میرے قبر کے اندر جو ہے میرے لیے سکون و اطمینان کا باعث بنے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اور آج ہمیں حضور نے کیا فرمایا کہ تم نے صحابہ کی پیروی کرنی، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے طرز کو اپنانا ہے، ان کے طریقے اور ان کی زندگی کے اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. آج ہم ان صحابہ کو دیکھیں یا اس دور کے 14 سال بعد والے مولوی کو دیکھیں کہ جو کہے کہ جی نبی اور نبی کے ساتھ لگی ہوئی چیز وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ کی اذن سے
نبی بھی فائدہ دے سکتا ہے اور نبی کے ساتھ نسبت والی چیز بھی فائدہ دے سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو ہے، آپ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کیسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے دیکھے کوئی صحابی کی قبر کدھر ہے، کسی کی کدھر ہے. کیا وجہ تھی؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر ہی اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، حضور کی ذات پر ہی سب کچھ نچھاور کر دیا تھا. جب اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر بتانا نہیں پڑے گا کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ، داڑھی خود بخود آئے گی. کہنا نہیں پڑے گا بھائی دستار بھی سنت ہے. وہ یہ نہیں کہے گا بھائی لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا میرے نبی کیا فرماتے ہیں. اس کو بتانا نہیں پڑے گا کہ سنت لباس پہنو، کیونکہ تکلفاً کام وہ ہوتا ہے جو زبردستی کروایا جائے. جب کسی کے دل میں نبی کا عشق پیدا ہو جائے اس کو بتانا نہیں پڑتا، وہ خود ڈھونڈتا ہے کہ کون سا کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کب کیا اور کیسے کیا. وہ اس کو تلاش کر کے اس پر عمل کرتا ہے. یہ اس کے عشق کا جذبہ ہوتا ہے. عشق رسول خالی نعروں تک کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں میں حضور کے عشق کو داخل کریں، تاکہ آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہی لوگوں کو پتا چلے یار یہ بندہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. امام محمد بن حسن شیبانی، آپ کوفہ کے بازار سے گزر رہے ہیں نا، تو یہودی نے دیکھا آپ کو، تو کسی نے پوچھا بھائی یہ نوجوان خوبصورت یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے امام ہیں محمد بن حسن شیبانی. تو انہوں نے کہا جی یہ امام مطلب کیا؟ کہا جی ہمارے بزرگ ہیں، نیک بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے کہا یار جس نبی کی امت کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا کیسا ہوگا. تو لوگوں نے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے. پہلے بزرگان دین جو ہے نا لوگوں کو سمجھاتے کم تھے، لوگ ان کے صرف طرز عمل کو، ان کے کردار کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے تھے. ان کو دیکھنے ہی ان کو پتا چلتا تھا واقعی کو اللہ کا بندہ ہے. اور آج ہمیں دیکھ کر اگر کسی کو اللہ کے نبی کی یاد نہ آئے تو ہمارے امتی ہونے کا فائدہ کیا؟ ہمارے نبی کے امتی ہونے کا فائدہ کیا؟ کہ ہمارے چہرے سے بھی انگریز نظر آئے، ہمارے کپڑوں سے بھی انگریز جھلکے، ہمارے بولنے سے بھی جناب مغرب کی تہذیب جھلکے، ہمارے کردار و گفتار کے اندر. اقبال نے کہا نا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر مل جائیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری قرآن نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں چلتا پھرتا ہے قرآن. چلتا پھرتا قرآن. حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا کہ حضور کا اخلاق کیا فرمایا، نبی علیہ السلام چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن میں جو باتیں حضور کے اخلاق میں وہی چیز ہوتی تھی. متخلق با اخلاق اللہ، یہ اللہ والے یہی تو چیز بناتے ہیں. یہ سالک کو متخلق با اخلاق اللہ بناتے ہیں، جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بنایا. اور صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے توجہات سے، حضور کی نظر عنایت سے، صحابہ کرام حضور علیہ السلام بہت کم کلام فرماتے تھے اور صحابہ ان چھوٹے سے کلام کے اندر ہی، مختصر سے کلام کے اندر ہی اپنی زندگی کو جینے کا سلیقہ سیکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کے اندر حضور کا عشق تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی ہمیں محبت عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی سچی وفاداری نصیب فرمائے اور سنت اور شریعت کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا